اپنی زبان ہے، تو میرے خیال میں علماء کی دشمنی کو مول لے لیتا ہوں، لیکن آپ کی دوستی کو اختیار کر لیتا ہوں، جو حضرات تشریف فرمائے۔ یہ جو کتاب ہے آپ کے سامنے ہے اور آج جس کا اختتام ہے اور تقریب ہے، صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے۔ نام اس کا اصل ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اس نام کی تشریح پہ اگر آ جائیں تو 2-3 گھنٹے اس پر لگ جائیں گے۔ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ پوری کتاب، یہ اس کا ایک حصہ ہے جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ آخری جلد ہے اور آخری حصہ ہے۔ اس سے پہلا حصہ بھی اس سے بڑھ کر کے ہے۔ یہ آخری سال میں جہاں بنات کے مدارس ہے، بنین کے مدارس ہے، تو یہ ایک کتاب نہیں ہے، اس قسم کی تقریباً 8-10 کتابیں کہ ہر کتاب کی 2-2 جلد، یہ صرف ایک سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنے طور پر محنت کر لیتا ہے اور علماء کی محنتیں زیادہ ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 7 بجے سے جاتے تو 1 بجے اٹھ جاتے ہیں اور پھر زور سے بیٹھ جاتے پھر عصر تک، یہ پورا دن ہمارا سبق ہوتا ہے اور رات کو پھر یہ کہ کتابیں دیکھ لیتے ہیں۔ اتنی ضخیم کتابیں ہیں، یہ سب کچھ اتنی بڑی کتابیں، ضخیم کتابیں، یہ قرآن پاک کی تشریح ہے، یہ قرآن پاک کی شرح ہے، یہ میرے نبی کے وہ ارشادات اور فرامین ہیں جو آپ اپنے سفر میں، حضر میں اور مکے میں، مدینے میں، سردی میں، گرمی میں، غزوات میں، جہادوں میں جو بھی زبان مبارک سے نکلا اس کو صحابہ نے ضبط کر لیا اور اس کو محفوظ کر لیا۔ یہ یہاں کافی علماء ہیں، مولوی مختار صاحب بھی جو یہاں کے بڑے ہیں، حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، میں بھی شاگرد ہوں۔ میں نے 30 سال امامت کی ہے اور حضرت قریبی کھڑے رہتے تھے، میں نماز پڑھاتا تھا۔ مولانا شفیق الرحمان صاحب اور برادر مکرم حضرت مولانا عبید اللہ حرار صاحب، مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا، ہمارے ساتھیوں نے دیکھا اور ان کے شاگرد بھی یہاں ہیں، لیکن میرے خیال میں شاید ہی کوئی مولوی ہمت کرے اور یہ بتا دے کہ مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کتنی تھی، دانتوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ تھا، ہتھیلی کس قسم کے تھے، قدم رکھتا تھا تو کس طرح قدم رکھتا تھا، چلتا کس طریقے پر چلتا تھا۔ اور مولانا بنوری جب بوڑھا ہونا شروع ہو گئے تو ابتدا میں سب سے زیادہ سر میں سفید بال آ گئے یا یہ کہ داڑھی میں آ گئے اور کتنے بال آ گئے۔ مولانا شفیق الرحمان صاحب بھی اگر کوئی ایک مولوی بھی ہمت کرے انشاءاللہ کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی اپنے استاد کے اس کیفیت کو اور اس منظر کو بیان نہیں کرے گا، اس حسن و جمال کو کہ استاد جی کی داڑھی کس قسم کی ہے، سر میں کیسی، سر کے بالوں کا کیا مسئلہ ہے۔ اس پر اگر شروع ہو جاؤں تو اس پہ بہت وقت لگے گا، لیکن صحابی کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتوفاہ اللہ سبحانہ وتعالی علی رأس 60 سنۃ، 60 اور 63 سال کی عمر میں اللہ پاک ہم سے لے گئے۔ ولیس فی لحیتہ ورأسہ 20 شعرۃ بیضاء، آپ کے سر میں اور آپ کی داڑھی میں 20 تک بھی بال نہیں تھے، بلکہ 17 بال تھے، 18 بال سفید تھے۔ یہ میرے نبی نے گن کر کے نہیں بتایا، یہ ان کی اپنے جذبات اور ان کی اپنی عقیدت اور محبت تھی کہ نگاہ لگی رہتی تھی چہرے پر۔ نبی نے نہیں بتایا کہ میری داڑھی کے کتنے بال سفید ہیں اور میرے سر میں کتنے سفید بال ہیں، یہ اپنی عقیدت تھی کہ جب چہرے مبارک پر نگاہ پڑتی تو پھر وہاں سے ہٹانے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاءَ، چلنے کو بیان کرتے ہیں، بالوں کو بیان کرتے ہیں کہ سینے مبارک کے بال کس قسم کے تھے۔ غرض یہ ہے
کہیں ایک طرف کہتے ہیں آپ متوجہ ہو کر کے فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے اور وضو کے نماز صحیح نہیں ہوگی. لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہور. اور دوسرے طرف فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ الا بطہور. الا اور غیر دونوں کا ایک معنی ہے، لیکن ادھر کہا لا تقبل صلاۃ الا بطہور، اور اس طرف فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. ایک صحابی نے انہوں نے الگ نقل کر دی، انہوں نے الگ نقل کر دی، الفاظ کو چھوڑا. اور پھر صحابی جب دعا میرا نبی اس کو سکھاتا ہے اور وہ دعا کو دہراتے وبی نبی کالذی ارسلت، وبی نبی کالذی ارسلت. دوسرے صحابی سے روایت نقل کر کے وبی نبی کالذی ارسلت نہیں کہہ رہا، بلکہ کہہ رہا وبی نبی کالذی وبی رسول کالذی ارسلت. بی نبی کالذی ارسل نہیں کہتا کہ اے اللہ آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کے اس نبی کا کہ جس کو آپ نے بھیجا. وہ نبی کالذی وبی نبی کالذی ارسلت، بجائے نبی کے وہ کہتا ہے وبی رسول کالذی ارسلت. دوسرا صحابی کہتا ہے واپس ہو جا، اس طریقہ پر لفظ نہیں ہے، لفظ رسول کا نہیں ہے. اس موقع پر یہاں پر نبی کا لفظ آیا ہے وبی نبی کالذی ارسلت. یہ وہ محبت ہے کہ سفر میں اور حضر میں اور خوشی میں اور غمی میں، گھر کے اندر کی زندگی گھر کے باہر کی زندگی، کوئی بات آپ کی چھوڑی نہیں گئی ہے. آج آپ کو تو باور نہیں آئے گا، لیکن آپ میں سے کوئی قرآن تو اٹھاؤ، تھوڑا سا زیر و زبر، تھوڑی سی غلطی کرو، شانٹ مارو، پھر اس ملا کو دیکھو کیسے آپ کے ساتھ چمٹتا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں اور ہم لوگ جب نماز پڑھا رہے ہوتے تو تھوڑا سا ایک زیر زبر شانٹ مارا، وہ شاہین جھپٹ پڑتا ہے ہم پہ. رمضانوں میں تراویح پڑھاتے ہیں یا ویسے نمازیں پڑھاتے ہیں، ایک زیر و زبر. حافظ صاحب کہتا ہے کہ وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. بچہ کہتا ہے وسع کرسی السماوات والارض، حافظ صاحب کہتا ہے وسع کرسی السماوات والارض. حافظ صاحب بچہ پیچھے سے کہتا ہے وسع کرسی السماوات والارض. اور حافظ صاحب کو اتنا ناز ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا، ادھر تے ہے تو ادھر ارضے ہوگا. جب میں بوڑھا ہو گیا میں پڑھا رہا ہوں تو ادھر وسع کرسی السماوات تے تا کا زیر ہے تو ادھر والارض زاد کا زیر ہوگا. لیکن بچہ چھوڑ نہیں رہا ہے، اور نماز کے میں دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے، نماز میں دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے. حافظ صاحب کہتا ہے وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. بچہ کہتا ہے وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. حافظ صاحب کہتے ہیں وسع کرسی السماوات والارض. نماز میں لڑائی ہو گئی. اور جہاں ہزاروں کا مجمع ہے، جہاں ہزاروں کا مجمع ہے، وہاں حافظ صاحب جب سلام پھیرتا ہے، سلام پھیر کر کے کہتا ہے، غصے میں آ کر کے کہتا ہے بچے کو، بچہ بھی نہیں ہے وہ بڑا ہے، بڑا لڑکا ہے، کہتے ہیں اندھے نہ بنا کرو قرآن دیکھا کرو، اندھا نہ بنو قرآن دیکھا کرو. وسع کرسی السماوات والارض ہے، والارض کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہیں استاد جی اندھا تو ہوں لیکن قرآن کو آپ دیکھ لو. اندھا تو میں ہوں لیکن قرآن کو دیکھ لو. اب ہم لوگوں کو بھی یقین تھا کہ مولوی صاحب جیت گیا اور یہ بچہ ہار گیا. مقتدی بھی سارے کہتے ہیں کہ بابا حافظ صاحب امام صاحب ہمارا جیت گیا، لیکن وہ چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ وہ لگا ہوا، وہ کہتا ہے نہیں والارض ہے. اور جب جا کر کے وہاں سے قرآن مجید جب اٹھا کر کے لاتے ہیں اور قرآن جب کھولتے تو امام صاحب کا سر نیچے ہوتا ہے. قرآن جب کھول کر کے دیکھا کہ بچہ جیت گیا، وسع کرسی السماوات والارض، ایک زیر و زبر بھی نہیں، ایک زیر و زبر. مجھے یاد ہے قاری محمد علی دامت برکاتہ اللہ علیہ کے پیچھے ایک دفعہ میں نے پورا قرآن سنا. اس خدا کے بندے کو 5ویں پارے میں تھوڑا سا جھٹکا لگا اور وہ غصہ ہوتا ہے، لقمہ دینے سے جلدی کوئی لقمہ دے گا تو وہ غصہ ہوتا ہے. تھوڑا سا اس کو جھٹکا لگا،
میں نے کہا پھنس گیا، ہم تو تیار ہو گئے کہ لقمہ دے دیں گے، اس نے ایسے جھٹکا لگا کر فوراً اپنے آپ کو نکال دیا۔ پورے قرآن میں 600 صفحات کے کلام میں اگر آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ قسم بھی اٹھا سکتے ہیں کہ کوئی زیر و زبر یہ خدا کا بندہ چھوڑتا نہیں۔ آخر تم وہ اللہ کا بندہ آج شکارپور میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم لوگ ادھر ہیں، اس نے مجھے کوئی فیس تو نہیں دی ہے، لیکن اپنی دانش کے مطابق میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کوئی زیر و زبر آگے پیچھے نہیں کرتا۔ یہاں بھی یہی ہے۔ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، ایک بوڑھا، یہ عرب کے غضب کی ذکاوت ہوتی ہے، پھر صحابہ اور تابعین۔ یہ آپ کا کمپیوٹر تو ابھی آ گیا، تو کہتے ہیں کہ ایک تابعی سے ایک روایت سنی میں نے، دوسرا تابعی کہتے ہیں کہ بوڑھا سا تابعی وہ ہوتا ہے نبی کے شاگردوں کو، صحابہ کو جنہوں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے حدیث سنی۔ پھر 15-20 سال کے بعد، لمبی حدیث تھی، تفصیلی حدیث تھی، 15-20 سال کے بعد میں نے کہا اس بوڑھے کو دیکھ لوں، کہوں کہ وہ جو حدیث آپ نے سنائی ہے وہ حدیث سناؤ۔ ان کو تو سینکڑوں حدیثیں یاد ہیں، لیکن میں اس کا امتحان لیتا ہوں، وہ حدیث میں نے پورا لکھا ہے، قرآن بھی نہیں، حدیث۔ میں اس بوڑھے کو دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ میں نے کہا بابا جی 15-20 سال پہلے جو حدیث آپ نے سنائی وہ حدیث سناؤ۔ ہنسنے لگے، ہنس کر کے کہنے لگے بیٹا تو میرے اس کھوپڑی کا امتحان لے رہا ہے، بیٹا تو میرے اس کھوپڑی کا امتحان لے رہا ہے کہ میری یادداشت مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ تو حدیث رسول اور قرآن کے سلسلے میں میرا امتحان نہ لے، بلکہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے 60 حج کیے، کن راستوں سے کیا ہوں اور کس قسم کے اونٹوں پر سوار ہوں، ہر حج میں الگ اونٹ میں نے استعمال کیا، وہ اونٹ بھی مجھے یاد ہے، اور اونٹ کی جو ہے نا ماں اونٹنی بھی مجھے یاد ہے، اور وہ جو دوسرا اونٹ ان کی پوری نسلیں خدا کی قسم مجھے یاد ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں کہ 2 رکعت پڑھتے پھر تردد ہوتا کہ 3 ہو گئے یا 2 ہو گئے، 3 ہو گئے یا 2 ہو گئے۔ یہ ہم لوگ ہیں کہ 3 ہو گئے یا 4 ہو گئے، 3 ہو گئے یا 4 ہو گئے۔ اللہ پاک اس امام کو جزائے خیر دے کہ جس کے کندھوں پر ہم نے پوری نماز رکھی ہے، الا بلا برگردن ملا کی گردن پر ہے کہ ملا جتنا بھی پڑھا دے۔ ہم لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ میں نے جامع فاروقیہ میں نماز فاسد ہو گئی اور کوئی غلط میں نے پڑھا جس سے معنی بالکل بگڑ گیا تھا، تو کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، مولوی بھی سارے پیچھے کھڑے تھے، حضرت اقدس بھی تھا، تو میں نے جا کر کے حضرت اقدس سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت اس طرح گڑبڑ ہو گئی ہے، نماز کو میں سمجھ رہا ہوں نماز فاسد ہو گئی، اس کو واپس کرنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہماری توجہ تو نہیں تھی، اب پتہ نہیں ہماری توجہ نہیں تھی، تو میں نے مذاق میں عرض کیا، میں نے کہا استاد جی یہ میری مہربانی ہے، پھر بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میں نے کہا استاد جی یہ پھر بھی میری مہربانی ہے کہ یہ 2500-3000 آدمی کو کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ جب ہم سلام کرتے ہیں ہمیں تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ رکعتیں 4 ہو گئی یا 3 ہو گئی، 4 ہو گئی 3 ہو گئی، تو پوچھتے مولانا شفیق الرحمان آپ بتا دیں، تو شفیق الرحمان کہتے میں اسلام آباد میں تھا، کیا بتا دوں گا۔ حضرت قاری عبید اللہ صاحب سے پوچھتے کہ حضرت آپ بتا دے، تو وہ فرماتے میں بکھر گیا ہوا تھا، میں خود یہیں تھا لیکن میں گیا ہوا تھا بکھر، تو بکھر والی بات آپ کو کہاں سے بتائیں، یہ حال ہے۔ اس وجہ سے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے انہوں نے۔ میں نے نبی بیٹھا ہوا تشریف فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک صحابی قلم اٹھا کر کے لکھ رہا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، قلم اٹھا کر کے لکھ رہا ہے، تو دوسرے ساتھی نے ایسے ہاتھ سے پکڑا، بازو سے پکڑا، کہنے لگے خدا کے بندے نبی سے معلوم تو کر لو کون سی دینی باتیں خدا کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو لکھ لو، اور بعض باتیں اس قسم کی جن دین سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، دنیوی باتیں ہوتی ہیں، ان کو کیوں لکھتے ہو؟ نبی سے معلوم تو کر لو، ساری باتیں لکھتے ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیا منع کر رہے ہو؟ فرمایا حضرت میں اسے کہہ رہا ہوں کہ جو دینی باتیں وہ تو لکھ لیں، غیر دینی باتوں کو بھی یہ لکھ لیتا ہے۔ تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر کے اشارہ کیا، فرمایا اس کو لکھنے دو، اللہ کی قسم اس زبان سے جو کچھ نکلے گا دین ہی دین نکلے گا۔ اس لیے قرآن بھی کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
نبی اپنی طرف سے کوئی بات کرتا بھی نہیں اور اپنی خواہش کی کوئی بات ہے ہی نہیں، وہ سب کچھ لنک اور رابطوں کا اللہ کے ساتھ ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ سارے کے سارے تشریح ہے قرآن پاک کی۔ کتاب کی ابتدا انہوں نے بخاری شریف شروع کی ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی یہ پرانے جو ٹیلی فون ہوتے تھے وہ کان پہ کوئی لگاتا تو اگر مولانا شفیق الرحمان میں نے کان پہ لگا ہوا تو میں مولانا مختار کی بات کو سمجھتا ہوں، لیکن شفیق الرحمان اگر کان لگائے گا اس کو کوئی پلہ نہیں پڑے گا۔ اب تو موبائل میں ذرا تیزی آ گئی اور صفائی آ گئی، موبائل میں کان پہ لگاتا ہوں، میں سامنے والا جو مجھ سے بات کر رہا ہے اس کی بات سمجھ رہا ہوتا ہوں۔ مولانا شفیق الرحمان اگر قریب میں کان لگائے کبھی باتیں اس کو بھی سمجھ میں آتی، لیکن پرانے جو ٹیلی فون ہوتا تھا وہ ریسیور وغیرہ اس کو اگر آپ کان سے لگائیں تو آپ ہی کو سمجھ میں آئے گا، باقی کسی کو نہیں۔ حضرت جبریل پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے کبھی اس طرح کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا، صرف میرے نبی کو سمجھ میں آتا، باقی کسی کو سمجھ میں نہیں۔ ہاں بعض باتیں کبھی دہیت القلبی کی شکل میں حضرت جبریل آ گئے اور کبھی کسی بدو اور ایک عام دیہاتی کی شکل میں آ گئے اور انسان بن کر کے انسانی شکل میں آ کر کے فاسرت رکبتیں الی رکبتیں، گھٹنے ٹیک کر کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے، پھر نبی سے سوالات کر رہا ہے تو صحابہ سمجھ رہے۔ لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ نزول ہو رہا ہے اور صحابی کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک ران مبارک میرے ران پہ رکھا ہوا تھا، پر میں اللہ کی قسم ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے ران کو توڑ رہا ہے، اور عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جیسے فلما سری عنہ، جب وہی ٹل جاتی تھی، وہی کا سلسلہ ختم ہو جاتا، پھر میرے نبی کے آہستہ آہستہ پسینہ خشک ہو جاتے تھے، ورنہ پسینہ ہی پسینہ۔ کتاب ابتدا شروع کی وحی سے اور اشارہ یہ کر دیا ہے، باقی سارے طہارت، زکوٰۃ، حج، ایمان سارے، یہ سارے اعمال اس وقت اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے جب وحی کے تابع ہوں گے۔ خود محمد رسول اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یا کوئی اور قرآن لے کر کے آ جاؤ، یہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرو، تو آپ فرماتے کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں تبدیل کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں محمد خود وحی کا تابع ہوں، میں خود وحی کی پیروی کر رہا ہوں، وحی کا تابع ہوں، مجھے اس کا اختیار نہیں ہے۔ ابتدا میں وحی لایا کتاب کے، اور پھر انما الاعمال بالنیات نقل کر کے بتایا کہ اعمال کے اندر پاور آئے گا نیت سے آئے گا، اعمال کے اندر جان آ جائے گی نیت سے آ جائے گی۔ نیت مضبوط ہے، عمل چھوٹا ہے بہت زیادہ ہے، اور نیت کمزور ہے اور عمل جتنا بھی بڑا ہے کچھ بھی نہیں ہے، عمل چھوٹا بھی ہو۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا واللہ لو انفق احدکم مثل احد، واللہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احد ولا نصیفہ، اگر آپ میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا میرا شاگرد 2.5 کلو 2 کلو گندم خرچ کرے اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ صحابہ کے دلوں پر، ان کی نیتوں پر آپ نے محنت فرمائی، اس لیے بھائی ابتدا میں انما الاعمال بالنیات حدیث نقل کر دی، اور اب میں کہتا ہوں کہ میری نیت صحیح ہے، میری نماز صحیح ہے، میرا روزہ صحیح ہے، زکوٰۃ صحیح ہے، حج صحیح ہے، میرے اعمال صحیح ہے، میری نیت مضبوط ہے۔ مولانا شفیق الرحمان کہتے ہیں کہ آپ کی نیت کہاں سے صحیح ہو گئی، میں آپ سے بڑا بزرگ ہوں۔ اس وجہ سے امام بخاری نے آخر میں وزن اعمال باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط رکھ کر کے فرمایا کہ یہ جھگڑا اس وقت ختم ہوگا، پتہ چلے گا کہ کتنے کون بزرگ تھے۔ بعض لوگ ایسے خستہ حالت میں ہوتے ہیں، ایسے خستہ اور پراگندہ حالت میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن وہی ان کے اعمال کی جتنی قیمت اللہ کے ہاں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایسے کچھ فاصلے پر تھا، بھیکاری تھا، بھیک مانگ رہا تھا، بھیکاری تھا۔ میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ کاروباری ہے، ان کا پیشہ ہے، بھیک مانگتے رہتے ہیں، یہ ٹکے کا آدمی بھی نہیں ہے، ذہن میں یہ آ گیا۔ اب یہ بزرگ سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ دیکھو اس کے پھٹے کپڑے دیکھو اور یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ جب میرے ذہن میں یہ آ گیا تو اس نے فوراً ادھر سے آواز دی،
فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، اللہ سے ڈرا کرو، جو کچھ تمہارے دل میں گند موجود ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب بزرگ صاحب حیران ہو گیا ہے کہ یہ اس کو کیسے پتا چلا کہ میرے دل میں یہ آ گیا کہ یہ بہکاری ہے، یہ ٹکے کا بھی نہیں ہے، اور اس کو میرے خالق نے کیسے اطلاع دی کہ یہ تیرے بارے میں اس کا دل صاف نہیں ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ سے ڈرا کرو، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ فرماتے کہ میں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، میں دوڑ لگایا کہ اس نے مجھے کس طرح میری گرفت کر لی۔ میں نے دوڑ لگایا اور میں رو رہا ہوں، تو اس نے فوراً آواز دے دی۔ اب دو قسم کے رونے ہوتے ہیں، ایک تو سیاسی رونا ہوتا ہے، ایک حقیقی رونا ہوتا ہے۔ جب اس نے رونا شروع کر دیا تو اس نے ادھر سے آواز دے دی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ اپنے بندوں کو توبہ کو قبول کرتا، سچی توبہ اگر کر لیں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کہتے اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے دلی طور پر میں نے توبہ کر لی؟ پھر میں آگے بڑھا، کس سے ہاتھ ملاؤں، وہ اڑ گیا، غائب ہو گیا۔ اس لیے بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جو ہماری اور آپ کی نگاہوں میں کچھ نہیں ہوتے۔ ایک خاتون کی لڑائی ہوگی حضرت نضر بن انس کے ان کی پھوپھی سے لڑائی ہوگی تو انہوں نے منہ پہ مارا، اس کا دانت ٹوٹ گیا، کیس میرے نبی کے پاس آ گیا۔ وہ خاتون جس کا دانت ٹوٹا، ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ ہم قصاص لینا چاہ رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ظلم ہو چکا اس خاتون پر، جس طرح اس خاتون نے اس کے دانت توڑے ہیں لہذا اس کے دانت توڑے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسی طرح ہوگا، قرآن خود کہتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، دانت کو دانت کے مقابلے میں توڑا جائے گا، نہیں چھوڑیں گے، اس کے دانت توڑیں گے۔ حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے کہا اس طرح نہیں ہوگا، حضرت ان سے کہہ دو یہ معاف کر دیں، میری پھوپھی کی دانت کو ہم توڑنے نہیں دیں گے۔ فرمایا کچھ تو بھی نہیں کر سکتا، تیرے پھوپھی کے دانت کو توڑا جائے گا، اس نے اس خاتون کے ساتھ ظلم کیا۔ اس نے کہا میرا اللہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گا۔ فرمایا کہ نہیں، وہ لوگ معاف نہیں کر رہے، میں محمد بدلہ لوں گا، میرے پاس کیس آ چکا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اس نے قسم اٹھایا، صحابی جوش میں آ گیا، کہنے لگے میرا خالق ہماری رعایت تو کرے گا، اللہ کی قسم کبھی نہیں ہوگا میری پھوپھی کی دانت کو توڑا جائے۔ اب اس نے بات سخت کر دی، اللہ کی قسم اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ قسم جیسے اٹھایا تو وہ خاتون جس کا دانت توڑا گیا تھا اس کے رشتہ داروں نے فوراً انہوں نے کہا حضرت اس کے دانت نہ توڑو اور ہمیں بس کچھ بدلہ دے دو، اس کا تاوان کچھ پیسہ دے دو۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض ایسے بندے ہوتے ہیں جو قسم اٹھاتے تو خدا ان کا لاج رکھتا ہے، اللہ پاک اسی طرح کر کے دکھاتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اعمال کی ابتدا نیت سے، نیت کے اندر اگر پاور ہے تو پھر چھوٹا عمل بھی بہت زیادہ ہے، اور نیت اگر کمزور ہے تو پھر یہ کہ عمل جتنا بھی زیادہ ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ نے جنید آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا یار عجیب بات بتا دوں آپ کو، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء کوئی نماز قبول نہیں ہوئی۔ پھر کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے پھر بھی اللہ نے معاف فرمایا۔ فرمایا کون سا عمل تھا؟ فرمایا آدھی رات کو اٹھ کر کے جو 8 رکعت تہجد پڑھتے تو ان سے اللہ نے مغفرت کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہماری مسجد والی نماز میں کبھی مولانا شفیق الرحمان میرے دائیں طرف کھڑا ہوگا، بائیں طرف مولانا عبید اللہ ہوگا، سامنے مفتی مظہر صاحب ہوں گے، ایک طرف بھائی عبدالرؤف ہوگا، تو مولوی منظور ایسی نماز پڑھے گا کہ گویا کہ جبریل علیہ السلام نماز پڑھ رہا۔ جب میرے مقتدی میرے سامنے ہوں گے نا، میرے مرید
تو میں ایسی نماز پڑھوں گا کہ جبریل بھی کہے گا نماز اسی طرح ہونی چاہیے. اور جب ان میں سے کوئی نہ ہو تو سفر میں ہوں تو سفر میں ہوتے یا گھر میں ہوتے, جب مسجد میں نہیں ہوتے گھر میں ہوتے, تو مجھے یہ بتاؤ کہ دونوں نمازیں جب اللہ کی ہے تو دونوں میں فرق کیوں آ گیا؟ گھر والی نماز انفرادی بھی اللہ کی ہے اور یہ اجتماعی جماعت والی نماز بھی اللہ کی ہے, تو دونوں میں فرق کیوں آ گیا؟ معلوم یہ ہوتا کہ یہاں مخلوق کو راضی کرنا ہے اس لیے نماز اسپیشل بن گئی, اور وہاں یہ ہے کہ خالق کی نماز کو لنگڑی لوڑی کر کے اس نے چھوڑ دی. یہ ہے یہاں سے انسان کی ریاکاری کا پتہ چلتا ہے. اس لیے میرے نبی فرماتے کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک. عرض یہ کرنا تھا کہ یہ پوری کتاب ایمان ہے وہ بھی اعمال میں سے ہے, علم ہے اعمال میں سے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صوم ہے, بلکہ خرید و فروخت اور معاملات. ساتھیوں سے گزارش عرض کروں, صرف نماز میں ثواب, روزے میں ثواب نہیں ہے, بلکہ کیا ہے یہ اگر آپ پانی پی رہے ہیں نا, اس پانی پینے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا. آپ یہ نیت کر لیں کہ میں پانی اس لیے پی رہا ہوں کہ میرا حلق تر ہو جائے تاکہ قرآن کی تلاوت کر سکوں, تو یہ پانی پینا آپ کا عبادت بن جائے گا. یہ نیت سے فرق آ گیا. کھانا جب آپ کھا رہے ہیں نا, کھانا کھانے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا, وہ ایک جائز عمل ہے اور مباح عمل ہے, اس سے کوئی ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر اس کھانے سے نیت یہ ہے کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میری جان میں جان آ جائے اور پھر میں نماز پڑھ سکوں اور اپنے حلال کمائی بھی کر سکوں, اپنی ڈیوٹی پہ جاؤں اور اس طریقے پر حرام خوری سے بچ جاؤں, یہ نیت کرے گا تو یہ کھانا عبادت بن جائے گا. بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ بخاری میں کہ اگر اپنے بچوں کے, اپنے اہلیہ کے منہ میں آدمی لقمہ بھی دیتا ہے اور تبتغی بہا وجہ اللہ ہے, اس سے اللہ کی رضا کا مقصد ہے, اپنے بچوں پر خرچہ کر رہے, فرمائے اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے, صدقہ کا ثواب. بھائی اپنے بیٹوں پر, اپنی بیٹیوں پر, اپنے بچوں پر خرچہ کر رہا ہے. لن تنفق نفقۃ, کوئی بھی خرچہ آپ کر نہیں پائیں گے اپنی اولاد پر, تبتغی بہا وجہ اللہ ہے, اللہ کی رضامندی جب آپ کے پیش نظر ہو, فرمائے اس میں بھی اللہ آپ کو ثواب دے گا. اس لیے گزارش یہ ہے کہ ساتھی اپنی نیتوں پر محنت کرے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم نیت سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی چیز مشکل نہیں. اپنی نیت کو خالص بنا دینا, خالص اللہ کی رضا کے لیے نیت کو خالص کر لینا, اس سے زیادہ مشکل کوئی چیز نہیں. اس وجہ سے ابتدا میں نیت لائی اور اشارہ کر دیا کہ آگے پوری کتاب کے اندر 1100-1200 صفحات کی کتاب ہے, اس میں جو اعمال ہے, نمازیں, روزے, زکوٰۃ, حج ہیں, ان سب کو ان میں نیت آپ کی صحیح ہونی چاہیے. اب فرمایا کہ آخر میں وزن اعمال پر کتاب کو ختم کر رہا, اللہ آپ کے اعمال کو تولیں گے. باب قول اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کا قول, ونضع الموازین القسط, ہم انصاف والے ترازوں کو رکھیں گے, لاجل حساب یوم القیامت, لیوم القیامت مانے لاجل حساب یوم القیامت, قیامت کے حساب کتاب کے لیے انصاف والے ترازو ہوں گے. جب اللہ ترازو کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت والی وہ ترازو وہ انصاف والی ہوگی, تو وہ ذات خود کتنا انصاف والا ہوگا, وہ ذات خود کتنا انصاف والا ہوگا. اللہ کی ذات کیسے انصاف والی ہوگی؟ جہاں پر لوگ بدماشی شروع کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بستی نافرمان قسم کی بستی ہے. بستی نافرمان نہیں ہے, بستی والے نافرمان ہیں, لیکن فرماتا ہے کہ تمہاری نحوست بستی کے اندر اثر کر گئی ہے, میں اللہ بستی کو نافرمان کہتا ہوں. جب لوگوں میں نافرمانی آ جاتی ہے نا تو پھر کہا جائے گا کراچی بہت سرکش قسم کی بستی ہے, لاہور بہت نافرمان قسم کی بستی ہے, ملتان نافرمان قسم کی بستی ہے. تو اللہ فرماتے کہ نافرمان بستیوں پر پھر میرا عذاب آتا ہے, فدمرناها تدمیرا. تو یہی اللہ سے پوچھا جاتا ہے کہ بستی نے کیا کیا؟ فرمایا کہ بستی والے جب میرے باغی بنتے تو یہ بغاوت اور یہ نحوست زمین میں بھی اثر کر جاتی ہے. یہاں یہ بتا رہے ہیں ونضع الموازین القسط, انصاف والے ترازوں کو, ذوات القسط, یہاں پر مضاف محذوف نکالیں گے آپ حضرات کیا سمجھیں گے کہ مضاف کیا ہوتا ہے. ونضع الموازین القسط لیوم القیامت, اعمال کو تولا جائے گا, لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا. نبی جیسے آئے گا نہایت اکرام کے ساتھ, احترام کے ساتھ, جی جنت ہی جنت ہے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, آگے پیچھے نور 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 نور, نہایت عزت کے ساتھ نبی جنت میں جائے. انبیاء کے حساب کتاب نہیں ہوگا.
جیسے یہاں کبھی کبھی ہم لوگ ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں نا تو ہمارے مولویوں کی غریبوں کی تلاشی ہوتی ہے، مولوی صاحب پگڑی اتار دو، جی اتار دیا، مولوی صاحب ہاتھ اوپر کرو، کر لیا، یہاں بھی مشین لگایا، پگڑی پر مشین لگایا، اور مولوی صاحب کے غریب کے جیب سے کیا نکلتا ہے یہ اتنی تلاشی ہماری ہوتی ہے۔ الامان الحفیظ، میں سفر میں خلوت کرتا ہوں، لیکن باقی کوئی وزیر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ سر تشریف لے جائیں، سر تشریف لے جائیں۔ تو یہ یہاں کی پروٹوکول ہے، لیکن وہاں مسئلہ یہ ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اکرام اور احترام کے ساتھ کہ میرے لاڈلے ہو جاؤ، راستے تمہارے لیے صاف۔ آپ نے تو حد کر دی ہے، فرمان برداری اور عبادت کی حد کر دی، جاؤ راستے آپ کے لیے صاف ہیں۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ 70,000 ایسے ہوں گے کہ مصیبت، پریشانی اور بیماریوں میں بس وہ جتنی بھی پریشانی ان پر آتی ہے وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ان کا لنک رہا، اعلیٰ قسم کا توکل رہا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 70,000 بغیر حساب کتاب کے۔ حضرت عکاشہ نبی کے صحابی کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ اجعلنی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ مجھے انہوں۔ فرمایا کہ فانت منہم، تو ان میں سے۔ دوسرا صحابی اٹھ گیا، فرمایا حضرت میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے ان 70,000 میں داخل کرے، حساب کتاب نہ ہو جائے۔ فرمایا سبقک بہا عکاشۃ، عکاشہ بازی لے گیا، تو بیٹھ جا۔ ہر ایک آدمی کے مجھے محمد کو پتہ ہے، میرا پروردگار بتاتا ہے، عکاشہ بھی انہی میں سے ہو گیا۔ ہمارے مفتی صاحب بیٹھا ہو، اس نے اپنے بیٹے کا نام عکاشہ رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ بیٹا چلا جائے تو پیچھے رہ جائے۔ تو اس طرح ہوتا ہے، سبق کا کبھی عکاشہ، لیکن 70,000 کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوسری ایک روایت ہے کہ یہ 70,000 ایسے اللہ کے لاڈلے ہوں گے، ہر ایک کو اختیار ہوگا کہ 70,000 کا اور آپ انتخاب کریں، تو 70,000 میں سے ہر بندہ 70,000 کا انتخاب کرے گا، 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ لیکن پھر بھی سلسلہ کم ہے، پھر اگلے والی بات میں آپ پریشان ہو جائیں گے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی جنت میں جائے گا، تناسب یہ رہے گا جنتی اور جہنمیوں کا تناسب، ایک جنتی 99 جہنم میں، ایک جنتی 99 جہنم میں، ایک جنتی 99 جہنم میں۔ صحابہ رونے لگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوگا، اتنی کثرت کے ساتھ 99 آدمی 100 میں سے جہنم میں جا رہے ہیں اور ایک آدمی جنت میں جا رہا، ہمارا کیا ہوگا؟ پریشان ہو گئے۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہود و نصارہ میں سے سابقہ امتوں میں سے، میری امت کی عمر تو بہت کم ہے، سابقہ امتوں میں سے یہود و نصارہ میں سے 99 جہنم میں، امت محمدیہ کے ایک جنت میں، پھر ان میں سے 99 جہنم میں، پھر آپ میں سے ایک جنت میں، پھر 99 ان میں سے جہنم میں۔ صحابی کہتے ہیں اتنے خوش ہو گئے صحابہ کہ اچھل کر کے کہنے لگے اللہ اکبر فکبرنا جمیعا، ہم نے سب نے خوشی میں کہا اللہ اکبر۔ یہ 2 جماعتیں۔ تیسری جماعت معصوم بچے، بلوغیت سے پہلے جو اللہ کو پیارے ہو گئے، جیسے کہ آپ دعا پڑھتے رہتے اللہم اجعل لنا فرطا واجعل لنا اجرا وذخرا واجعل لنا شافعا ومشفعا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے ثابت دلیل بنا دے، یہ جا کر کے ہمارے لیے راستہ صاف کرے گا، اے اللہ اس کو سفارشی بنا دے، اس کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرما دے۔ اور وہ بچہ جب اس کا والد یا والدہ جب جہنم میں جائیں گے تو وہ احتجاج کرے گا اللہ کے سامنے اور ان کے دامن کو پکڑے گا، یہاں پر یہ کہ ہاتھ ڈال کر کے پروردگار جب میں معصوم ہوں تو میرا بھی لاج رکھو، میرے والدین کو جہنم میں نہ لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا جس کے 2 بچے اب تک بالغ نہ ہو گئے ہوں، ان کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی یہ کہ جنت میں جائیں گے، والدین جنت میں جائیں گے۔ تو فرمایا صحابی نے عرض کیا کہ اگر کسی کا ایک، فرمایا ایک، 3 ہو تو فرمایا 3 والا، 2 ہوں تو 2، فرمایا ایک تو فرمایا ایک۔ اماں عائشہ پریشان ہو گئی، ہماری اماں پریشان ہو گئی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اماں جی فرماتی ہے کہ جن کی کوئی اولاد نہ ہو ان کا کیا ہوگا؟ اشارہ تھا کہ میری اولاد نہیں ہے۔ اگر والدین کے 3 بچے جاتے ہیں ان کو دھچکا لگتا ہے، وہ صبر کرتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کو جنت دیں گے۔ کسی کے 2 بچے وہ چلے جاتے بالغ ہونے سے پہلے، دھچکا لگ گیا اور وہ جائیں گے جنت میں والدین، ایک کو دھچکا لگ گیا، لیکن کہا حضرت جس کا کوئی بچہ ہی نہ ہو
اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا اولاد کی مصیبت اور اولاد کا سانحہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا ایک نبی کا جانا دنیا میں سخت ہے۔ عائشہ میں جب آپ سے پہلے چلا جاؤں گا آپ اس پر صبر کریں گے، اللہ آپ کے لیے جنت کے فیصلے کر دیں گے۔ اولاد کا صدمہ اتنا صدمہ نہیں ہے جتنا صدمہ محمد کے جانے پہ ہوگا، اور جب میں چلا جاؤں گا اور آپ صبر کریں گے۔ میری بیٹیاں اور بہنیں اور میری مائیں سن رہی ہو تو عائشہ کا نام لینا تو آسان ہے، لیکن عائشہ والا عمل ذرا مشکل ہے۔ اس لیے جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں ان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ علامہ انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے کہ دین کے 2 حصے روایات کے ایک بڑی تعداد ہے جو حضرت عائشہ نے اپنے سینے میں محفوظ کی۔ یہ حضرت عائشہ کے ذریعے میں مثالیں اگر آپ کو گنوانے پر آ جاؤں، حضرت عمر یہاں مسئلہ بیان کر رہا ہے، اماں عائشہ کو پتہ چل گیا، اماں جی مسکرا کر کے کہتی ہے جاؤ عمر کو کہو مسئلہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، مسئلہ اس طرح ہے۔ آپ کے والد ابو بکر مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، اماں جی پیغام بھیجتی ہے ابا جی کو بتا دو، ابا جی مسئلہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ نے اس طرح بتائی۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں فرماتی ہے رحم اللہ ابن عمر، ابن عمر پر اللہ رحم فرمائے، وہیما اس سے وہم ہو گیا، غلطی ہوگی، مسئلہ اس طرح نہیں ہے، میں نے نبی سے حدیث سنا اسی طرح ہے۔ اس لیے محدثین نے بڑی بڑی کتابیں مرتب کی اس پر کہ مستدرکۃ عائشۃ علی الصحابۃ، وہ مسائل کی جن مسائل میں حضرت عائشہ نے صحابہ کی گرفت کی۔ محمد رسول اللہ کی بیویاں ساری نجی زندگی، گھر کی پوری زندگی اور گھر کے جو مسائل نجی زندگی میں یہاں جو کچھ زبان مبارک سے نکلتا تھا اس سب کو محفوظ کر کے ازواج مطہرات نے ہم تک پہنچایا۔ یہ ہوتا ہے۔ اما صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت کے نکاح میں آ گئی، یہودی کی بیٹی تھی صفیہ بنت حیی، تو چہرے پر زخم تھا، زخم کا نشانہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا صفیہ یہ کیا ہے؟ تو اما صفیہ نے کہا کہ بس نہ بتاؤں تو اچھا ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ زخم کس چیز کا زخم لگا ہوا چہرے پر؟ فرمایا کہ پیارے میں تو یہودی کی بیٹی تھی اور یہودی شوہر میرا تھا، ان کے نکاح میں تھی، میں نے کئی دفعہ خواب میں دیکھا، مسلسل خواب دیکھتی تھی کہ مدینہ کا چاند میرے گود میں آ گیا۔ میں نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا کہ یہ ہے کیا جو میرے خواب میں آتا ہے کہ مدینہ کا چاند میرے گود میں آ گیا؟ تو شوہر نے کس کر کے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور یہ کہ تمانچہ رسید کیا، اسی سے یہ زخم آ گیا۔ اور اس نے کہا کہ تو یہودی سردار کی بیٹی ہوتے ہوئے اور میری بیوی ہوتے ہوئے تو مدینہ کے خواب دیکھ رہے، کس کر کے مجھے مارا۔ اور نہ شوہر کو پتا تھا نہ مجھے یہ وہم و گمان میں تھا۔ محمد اب آپ چونکہ تفصیل پوچھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تفصیل بتا رہی ہوں۔ اس وقت شوہر کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ شکر ہے کہ اس زخم کو دیکھ کر کے آپ نے پوچھا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا، واقعتاً مدینہ کا چاند میرے گود میں آ گیا۔ آج مجھے سمجھ میں آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جن کی اولاد ہیں نابالغ وہ چلے جائیں گے، اللہ ان کی بھی مغفرت کریں گے اولاد کے ذریعے سے، اور وہ بچے اور وہ پاگل جو جنون کی حالت میں بالغ ہوتے ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ 4 قسم کے مخلوق بغیر حساب کتاب کے، باقی سب کا حساب کتاب ہوگا۔ البتہ کافروں کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ کافروں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، ایسے ہی جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن جمہور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، کافروں کا بھی حساب کتاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے کہ آپ کو جہنم جو بھیجا جا رہا ہے یہ آپ کی اپنی بدکرداری ہے، یہ آپ کے سیاہ قسم کے اعمال ہے، سیاہ قسم اور کالے اعمال کی وجہ سے آپ جہنم میں جا رہے ہیں۔ کافروں کے اعمال کا ان کے حساب کتاب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا، ساتھی یہ دعا کر لے، مسلمان یہ دعا کرے، ابا جی کے سامنے اور انبیاء کے سامنے اللہ رسوائی سے بچائے۔ آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا یا آدم
قد جعلتک حکما بینی و بین ذریتک وقم عند المیزان، میں آپ کو آج حکم جج بنا رہا ہوں. آدم آپ کے اولاد کے اعمال کو آپ کے سامنے تولا جا رہا ہے، خود دیکھ لو. حضرت اسرائیل کو بلایا جائے گا، حضرت جبریل کو بھی بلایا جائے گا. اور اگر یہ کہ یہ پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے، طارق بن زیاد والے اگر ناراض نہ ہوں، یہ مولویوں کی رپورٹ کا بھی اعتبار ہوگا. یہ مولوی اس لیے مفسرین نے لکھا وجیء بالنبیین والشہداء، انبیاء کو بھی لایا جائے گا اور شہداء سے لکھا جو آپ کے اعمال کو جنہوں نے دیکھا ہے، اور وہ مولوی علماء ہیں کہ آپ نے ان علماء کی قدر کہاں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. علاقے والے مولانا مختار کون ہوتا ہے، یہ آج آپ کی محنت ہے. الحمدللہ مولانا مختار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آج آپ کی محنت ہے. حافظ زاہد صاحب کی محنت ہے، اللہ ان کو جزا خیر دے. بھائی عبدالرؤوف صاحب، یہ علاقے والے جو لوگ ہیں، یہ آپ کی محنت ہے، یہ سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. کمزوریاں علماء کی ہے، میں درمیان میں یہ بات آ گئی، کمزوریاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ کے لیے ان غریبوں کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ تبلیغیوں کے ساتھ جڑ جاؤ. کمزوریاں ہیں، تبلیغیوں کی کمزوریاں ہمیں نظر آتی ہے، علماء کی کمزوریاں نظر. حضرت اس وقت تشریف فرمائے مولانا عبید اللہ انور صاحب، عبید اللہ صاحب احرار، آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں ابھی اگلے والے مہینے میں جو بچے ہمارے وفاق المدارس سے حفظ مکمل کر کے حافظ بن کر کے امتحان دے رہے وہ 70,000 کے لگ بھگ ہیں. اور ایسی ایسی جگہوں میں گیا ہوں، ڈیرہ اسماعیل خان میں گیا، ایک گودام، وہاں ایسے نورانی نورانی چہرے، نورانی نورانی علماء، ان کی پگڑیاں. وہاں میرا بیان ہوا اور علمائی علماء، طلبہ. میں نے کہا بابا اس کی شکل نہ مدرسے کی ہے، یہاں نہ مسجد ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے کیا؟ اتنے علماء، یہ سب کچھ. تو انہوں نے کہا یہ پوری کی پوری مارکیٹ ہے، گودام تھے، مارکیٹ تھی ہندوؤں کی، اور یہ ہندو تبلیغی جماعت کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے. اس پوری جگہ کو انہوں نے مدرسہ بنا دیا. آج اتنے ظالم، قاتل، ڈاکو، شراب نوش قسم کے لوگ، بے نمازی قسم کے لوگ کروڑوں کی تعداد میں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے تبلیغی جماعت اور علماء کی محنت. کمزوریاں ہیں، اس کا تو میں انکار نہیں کرتا، لیکن علماء کی کمزوریوں کو دیکھ کر کے ان کے یعنی کام ہمیں نظر نہ آ جائے، اور تھوڑی سی ایک غلطی کو دیکھ کر کے اس کو آدمی اچھالنے کی کوشش نہ کرے. اس لیے علماء کے ساتھ یہ ہے کہ ساتھیوں کا یہ کہ تعلق ہونا چاہیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، اسرائیل بھی ہوں گے، جبرائیل بھی ہوں گے، علماء بھی موجود ہوں گے. علماء کی رپورٹ کا بھی اعتبار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے. باب قول اللہ تعالیٰ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف والے ترازوں کو ہم یہ کہ قائم کر دیں گے اور رکھ دیں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی جتنے بھی اعمال ہیں، وَقَوْلَهُمْ، ان کی زبان کی باتوں کو یوزن، سب کو تولا جائے گا. صحابہ نے ایک موقع پر کہا کہ حضرت ان زبانوں کی وجہ سے بھی ہم جہنم میں جائیں گے. فرمایا کہ اللہ کے بندو، ہاں اسی سے الٹے منہ اوندھا کر کے لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا اس زبان کی وجہ سے. بھائی نکاح اسی زبان سے ہوتا، طلاق اسی سے ہوتی ہے، گالیاں اسی سے ہوتی ہے، صلح اسی زبان سے ہوتی ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے لڑائیاں اسی زبان کے دو باتوں پہ ہوتی ہیں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، ہاتھ پاؤں ان کا بھی وزن ہوگا، ان کے اعمال کا. کس کو تھپڑ مارا اور کسی کو شاٹ مارا اور کسی کو دھکا دے دیا، کسی کے مال کو غصب کر دیا. لیکن فرمایا کہ زبان سے اگر کسی کو برا بنا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو برا بھلا کہنا یہ فرماتے کہ بہت بڑی نافرمانی اللہ کی. سباب المسلم فسوق، یہ فسق ہے، مسلمان کو غلط کہنا. اس کا بھی ہمیں احتیاط ہو جائے. ویسے ہمارے ماشاءاللہ الیاذ باللہ ایسے بھی اس میں ہم لوگ مولویوں کے لیے ہمارے لیے دعا کرو، معمولی بات پہ ناراض ہوتے تو کفر کے پھر مشین گن فٹ ہو جاتے ہیں. اس میں پھر کفر کے ہمارے فتویٰ ایسے آسانی سے لگ جاتے ہیں کہ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ. کفر کی مثال کیا ہے؟ فٹ بال کو دیوار پہ مارو، وہ دیوار پہ سر چسپاں نہیں ہوگا، واپس آئے گا. اور فٹ بال کو اگر کیچڑ کے اندر مارو، گند میں، تو واپس نہیں آئے گا. جو کافر ہوگا اس کو کہو کافر تو یہ کفر اس پہ لگے گا، واپس نہیں آئے گا.
لیکن ایک آدمی آپ کی نگاہوں میں وہ کافر نہیں، حقیقت میں کافر نہیں، اس کو کہتے ہو کافر، وہ کافر نہیں ہے، وہ فٹ بال دیوار کی طرف واپس ہی آ کر کے پیشانی پہ لگ، کہنے والا خود کافر بنے گا۔ اس لیے اسی بخاری میں موجود ہے، من قال لاخیہ یا کافر فقد باء به احدہما، یا کہنے والا خود کافر بنے گا، اور اگر وہ حقیقتاً کافر ہے تو وہی کافر۔ اس کا احتیاط رہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، ان کی باتوں کو بھی تولا جائے گا۔ وقال مجاہد، قسط کا معنی بھی انصاف کی، جیسے اس آیت میں آ گیا، اور دوسرا لفظ ہے قسطاس۔ حضرت مجاہد فرماتے وزنوا بالقسطاس المستقیم، قسطاس کا معنی انصاف کے، رومی زبان کا لفظ ہے، لیکن اب یہ رومی نہیں رہا، چونکہ الف لام اس پر آ گیا، تنوین اور اعراب وغیرہ یہ چیزیں اب قرآن کے اندر یہ کہ یہ نقل ہو کر کے آیا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیۃ ویقال القسط مصدر المقسط، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، مقسط کا مصدر نہیں ہے، مقسط کا مصدر تو بچیاں نوٹ فرما لے اقساط ہے، لیکن اقساط کے الف کو اول سے حمزہ کو اور درمیان سے الف کو حذف کریں گے تو قاف اور سین اور طا یہ رہیں گے۔ واما القاسط فهو الجائر، اور قاسط یہ جائر ظالم کے معنی میں، واما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا۔ اس کے بعد میں آپ حضرات کا وقت نہیں لیتا، یہ جو حدیث ہے، جو حدیث نقل کی ہے امام بخاری نے، اور اسی فرماتے کہ جس میں وظیفہ بھی آپ کو بتایا اور مجھے بھی بتایا، اللہ تعالیٰ اس کو تولیں گے، اور تول کر کے ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کہنے سے فرمایا آپ کے لیے ایسا درخت لگے گا کہ گھوڑے اس کے نیچے دوڑائیں، اس کے سائے میں گھوڑے تھک جائیں گے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ حدیث جو نقل کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے، بخاری سے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کہ 4-5 واسطے ہیں۔ احمد بن اشکاب ہے، محمد بن فضیل ہے، عمارۃ بن القعقاع ہے، ابو زرع ہے، اور ابو ہریرہ ہے، پھر محمد رسول ہے، چھٹے نمبر۔ لیکن بچیاں آپ کو مولانا نے اپنی سند بتائی ہوگی، میرے اور مولانا کی، مولانا مختار صاحب کی ہماری سند ایک ہے، اور ہم سب کے جہاں علماء ہیں سب کی سند حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت کر دے۔ ہماری سند بہت طویل سند ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ سند بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب یہاں 5 واسطوں میں امام بخاری نبی تک پہنچتا ہے، اور بعض روایتیں اس قسم کے کہ جہاں پر یہ کہ 3 واسطوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن ہم لوگ 27-28 واسطوں میں جا کر کے محمد تک پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ منظور احمد شیخ الحدیث رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب، ان کے استاد شیخ العرب والعجم حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان دونوں نے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز اپنے والد احمد ابن عبد الرحیم شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ ابو الطاہر محمد بن ابراہیم الکردی سے، ابو الطاہر محمد بن ابراہیم الکردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ابراہیم الکردی سے، انہوں نے شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے، شیخ صفی الدین احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ احمد بن علی سے، اور وہ شیخ شمس الدین محمد بن شہاب سے، اور وہ شیخ الاسلام زین الدین زکریہ ابن محمد الانصاری سے، وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ ابراہیم احمد التنوخی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ ابو العباس احمد ابن طالب سے، وہ ابو علی حسین ابن مبارک سے، اور انہوں نے پڑھا شیخ ابو الوقت عبد الاول سے، اور وہ شیخ ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر البغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے علم حاصل کیا ابو محمد عبداللہ سے، اور انہوں نے ابی عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر الفربری سے، انہوں نے امام بخاری سے، بخاری احمد بن اشکاب سے، محمد بن فضیل سے، محمد بن فضیل عمارۃ بن القعقاع سے، وہ ابو زرع سے، وہ ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ نبی سے، نبی جبریل سے نقل کر رہا ہے، جبریل اللہ سے نقل کر رہا ہے۔ یہ ہماری سند ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، اس کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ہمارے خطیب لوگ جب جوش میں آتے ہیں نا، وہ تو بہت ان کے یہاں ہوتی ہے، بہت حدیثیں گھڑ لیتے ہیں ظالم، لیکن میں بعض جگہوں میں بیٹھا ہوتا تو بڑے خطیب جوش میں تھے، تو میں نے پرچی لکھ کر کے دے دی کہ خطیب صاحب جو حدیثیں آپ نے پتہ نہیں کہاں سے بنائی ہیں۔ اس لیے حدیث گھڑنا آسان نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح قرآن کے زیر و زبر پر عمل ہوا ہے، اس پر یہ ہے کہ اس پر کام ہو چکا ہے، اسی طریقے پر حدیث پر بھی کام ہو چکا ہے۔ کہیں کوئی حدیث بھی ایک حدیث کی سند کو
اس کو کاٹ کر کے دوسرے حدیث کے ساتھ لگا دے، دوسری حدیث کو اس کی دوسری حدیث کی سند کے ساتھ لگا دے، یا سند سے کہیں سے ایک عالم بھی ساکت ہو گیا تو بیدار دماغ جو ملا ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے شاٹ کہاں پہ مارا۔ اب اگر آئندہ آنے والی نسلیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پڑھا ہے یا محمد بن قاسم نانوتوی سے پڑھا ہے، تو وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ ظالم محمد قاسم نانوتوی کا زمانہ کب کا ہے، تو کس زمانے کا؟ تو 100 سال 150 سال بعد میں تو پیدا ہوا اور محمد قاسم نانوتوی سے پہلے اس زمانے میں جا کر کے آپ نے پڑھا۔ اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے اس پر خوب محنت ہوتی ہے، خوب محنت ہوتی ہے۔ یہ حدیث بہرحال میں نے آپ کو بتایا، انوار متحقہ عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان، دو جملے ہیں کہ جو محبوب الی الرحمن، رحمت والی ذات کو، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے آسان ہے، مزے سے پڑھتے رہو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو یہاں جو حضرات تشریف فرما ہیں ان سے بھی اپیل کروں گا، میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں سن رہی ہے، ان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اپنے بچوں کو، معصوموں کو اور اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو ٹیلی ویژن کے گانے سنواتے ہیں، کاش کہ اس پر محنت ہو کہ ہمارے بچوں میں سے کوئی صبح یاسین شریف کی تلاوت کرے، پورے گھر میں سے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، تبارک الذی کی رات کو تلاوت کرے، عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، کیا ہی مزہ ہوگا، کیا لطف ہوگا۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام کریں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بالکل آسان آسان آسان، برخلاف انگلش کے توبہ 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 توبہ، یہ آپ کے انگریزی کے بعض الفاظ ایسے بھاری بھاری ہوتے، توبہ۔ یہ ہمارے پٹھان اور بلوچ اور سندھی اور مہاجر بھائی قربان جاؤں ایسی انگلش بولتے ہیں۔ جامع فاروقی میں حضرت کو معلوم ہے بابا ادریس ہمارا ہوتا تھا، بابا ادریس تھا، انگریز بھی کہتے تھے خدا کی قسم انگریزی زبان ہماری مادری زبان ہے، ہم ایسی انگریزی نہیں لکھ سکتے جو یہ لکھتا ہے۔ انگریز بھی عاجز تھے، ناراض نہیں ہونا، انگریزی ہم ایسی بولتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ انگریز بھی جس کی مادری زبان وہ بھی عاجز آ جائے۔ باقی جنازے کے بارے میں ہم سے پوچھے کہ جنازے کی کیا کیفیت ہے تو کہتے ہیں 6 رکعتیں ہیں جنازے میں، جنازے میں پھر کیا ہیں 6 رکعتیں، اور 40 ہمارے اللہ آپ کا بھلا کرے میئر، اور 40 ہمارے ناظم، 40 ہمارے 40 کے لگ بھگ یہ ہے کہ یہ پورا 40 ناظم، میئر اور اللہ آپ کا بھلا چیئرمین، 40 آدمی 45 آدمی، کسی ایک کو بھی دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ اس طرح ہمارا ملک کیوں ترقی نہیں کرے گا؟ اس لیے ان مدارس کی نگرانی بھی کر لو۔ فرمایا میرے نبی خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ عربی میں بعض کلمات بہت مشکل ہوتے ہیں، آپ ادا نہیں کر سکیں گے، بہت مشکل ہوتے ہیں۔ ما لکم تکعکعتم علی کتکعکعکم علی ذی جنۃ افرنقوا عنی۔ اب بولو مولانا شفیق الرحمن کو ادا کر لیں، ما لکم تکعکعتم علی کتکعکعکم علی ذی جنۃ افرنقوا عنی۔ یہ عربی کے لیکن بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تلک اذا قسمۃ ضیزی، بہت مشکل ہے۔ آپ تو کہیں گے اس طریقے پر، لیکن بہت مشکل ہے۔ میں خود جو ہے نا پڑھتا رہا، قاری صاحب کو میں نے کہا کہ قرآن آپ کو سناتا ہوں، قاری محمد علی کو، تو فرمایا بیٹا سناؤ، تو میں نے سنانا شروع کیا تو میں نے پڑھا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ، اس نے کہا ہے تو میں نے کہا الَّتِي تَطَّلِعُ، میں بڑا الَّتِي تَطَّلِعُ، کہا ارے ملا اتنا بڑا ملا ہو کر کے غلط پڑھ رہا، تو پھر مجھے پتہ چل گیا کہ کتنے زمانے سے میں غلط پڑھ رہا ہوں۔ تو پھر میں نے کہا کہ حضرت صحیح فرمایا الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ اب دیکھیں نا تا اور تا کو ہم فرق نہیں کرتے،
میں اپنے بلوچی میں پڑھ رہا تھا التی تطلع علی الافئدہ، اس طرح نہیں ہوگا التی تطلع علی الافئدہ، یہ ان کا کام ہے جی. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے، اور فرمائے ثقیلتان فی المیزان، زبان کے اندر بہت بھاری بھاری بھاری. کلمہ بظاہر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ہے، لیکن بھاری ہے، اتنا بھاری ہے. شاہ عبدالعزیز کو پادری نے کہا کہ تمہارا قرآن بھاری ہے؟ کہا ہاں بھاری ہے. آپ قرآن کے قاری ہے؟ جی ہم قرآن کے قاری ہے. آپ کا قرآن صحیح ہے؟ کہا ہاں. کہا پھر آگ جلاتے، آپ قرآن پھینک دو میں اپنا انجیل پھینکتا ہوں. جس کی کتاب جل جائے گی وہ غلط مذہب ہوگا، جن کی کتاب محفوظ ہوگی وہ صحیح مذہب ہوگا. شاہ عبدالعزیز نے فرمایا نہ تم انجیل کو پھینکو نہ میں قرآن کو آگ میں پھینکتا ہوں. آگ تم جلاؤ، لوگ جمع ہو جائیں، سب سے پہلے میں خود آگ میں چلا جاتا ہوں، پھر اس کے بعد تو آ جانا. فرمایا کہ بے شرم آدمی، آسمانی کتاب کی توہین کرتے ہو، آسمانی کتاب کی توہین کرتے ہو. قرآن کو آگ میں پھینکیں اور آپ انجیل کو پھینکیں. نہیں نہیں، آگ جلاؤ، پہلے تم نہیں جاؤ، میں جاؤں گا نکلوں گا آؤں گا نکلوں گا آؤں گا نکلوں گا، اس کے بعد تو ہمت کر. تو پادری کی حالت خراب ہو گئی، لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیا. شاہ عبدالعزیز سے کہا کہ یہ کیا ہے، بات کیا ہے، آپ نے کیوں اس کو؟ فرمایا میرے خالق نے مجھے بتا دیا کہ اس خنزیر نے انجیل پر کیمیکل لگائی ہے، ایسی کیمیکل جس کی وجہ سے وہ نہیں جلے گا. میں نے کہا چل انجیل کو کیمیکل لگائے، اپنے آپ کو تو نہیں لگا، ہمت کر میرے ساتھ چل. میں نے کہا اس کی کیمیکل کو دیکھوں گا، تو نے تو انجیل کو تو لگایا، لیکن چل میرے ساتھ چلے. پھر کہنے لگے کہ شاہ صاحب ہماری چرچ کو دیکھو، ہماری مندروں کو دیکھو، اور چرچ جو عیسائیوں کے ہوتے ہیں، اور اپنی مسجد کو دیکھو. آپ کی مسجد تو ماشاءاللہ زبردست بنی ہوئی ہے، لیکن بعض مسجدوں کی کھڑکیاں سب ٹوٹی ہوئی، دروازے. کہاں مسجد کو دیکھو. شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کے ہندوستان کے اندر کون سا چرچ محفوظ ہے؟ تو دلی میں ایک چرچ جو نیا بنا ہوا تھا خاص قسم کا. تو شاہ صاحب نے فرمایا اعلان کرو، مسلمان، عیسائی، یہودی، نصرانی اور سکھ، سارے ہندو سارے جمع ہو جائیں. جب جمع ہو گئے شاہ صاحب نے فرمایا دیکھو اس کا چرچ کتنا محفوظ ہے اور مضبوط ہے، ہماری مسجدوں پر یہ مذاق کر رہا، اب اس کے چرچ کا حالت دیکھ لینا، چرچ کی حالت دیکھ لینا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، یہ آیت پڑھی، اشارہ کر دیا چرچ کی طرف، تو چرچ کے سامنے صحن والی دیوار ڈز دیوار گر گئی. لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. شاہ صاحب نے فرمایا کہ خبردار صبر کرو، دوسری مرتبہ پڑھتا ہوں، میں نے آیت پوری نہیں کی ہے. پھر اشارہ کر دیا، لوگوں نے کہا اللہ کے لیے چھوڑ دو. تو عیسائی کو کہا او بے غیرت، او بدبخت، میں نے آدھی آیت پڑھی جو آپ کے چرچ کے سامنے والی دیوار گر گئی، اب مجھے چھوڑو، پوری آیت پڑھ کر کے چرچ کی طرف اشارہ کرتا ہوں، دیکھ لینا کہ چرچ کا کیا حال ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ ثقیلتان فی المیزان، ہمارا قرآن اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے، پہاڑ اس کو نہیں اٹھا سکے. محمد پہاڑوں سے بڑا پہاڑ ہے جس نے اس کو اٹھایا. محمد سب سے بڑا مضبوط پہاڑ ہے جس نے اٹھایا، اور آج یہ ملا اور یتیم بچے اپنے سینے کے اندر اس کے اٹھائے. فرمایا کہ تمہارے چرچ پہ ایک آیت پڑھی، اس کی حالت خراب ہوگی، چھوڑو پوری آیت پڑھو، پھر دیکھ لینا کہ کیا ہوگا. پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا، شاہ صاحب نے کہا یہ کتا کیوں لایا؟ کہا سنا ہے مسلمانوں کے پاس فرشتے ہوتے ہیں، تو آپ کے نبی نے خود کہا کہ کتا جہاں ہوگا وہاں فرشتے نہیں آئیں گے. میں نے کتا رکھا اس لیے تاکہ فرشتے نہ آ جائیں، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، میرا روح کوئی قبضہ کرے گا بھی نہیں. دیکھا نہیں، آپ کے نبی نے کہا کہ جہاں پر کتا ہوگا فرشتے نہیں آئیں گے، تو میں نے کتا رکھا ہے، فرشتے آئیں گے نہیں تو میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، مروں گا نہیں، فرشتے روح. شاہ صاحب نے فرمایا ہمارے نبی نے صحیح کہا، لیکن آپ نے سمجھا نہیں، آپ نے غلط سمجھا. نبی نے فرمایا جہاں پر کتا ہوگا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، باقی جہاں دوسرے فرشتے جو کتوں کے روح کو قبض کرتے وہ آئیں گے. اب آئیں گے آپ کے روح جو قبضہ کریں گے وہ وہی فرشتے ہوں گے جو کتوں کے روح کو قبضہ کرتے ہیں. تو تیرا حال کتوں جیسے ہوگا، تو کتوں کے ساتھ رہے گا. پھر کہنے لگے شاہ صاحب اس طرح مجھے الزام نہ دو، میرا یقین ہے کہ کتا ہی مسلمان ہے، کتا مسلمان ہے اور سنی ہے، کتا کوئی عیسائی نہیں ہے. تم کیوں اس طریقہ پر یہ ہے کہ مجھے الزام دیتے ہو؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں، کتا عیسائی ہے.
اس نے کہا نہیں کتا مسلمان ہے سنی ہے. شاہ صاحب نے فرمایا کہ پھر دیکھو گوشت تھوڑا سا خرید کر کے سامنے رکھتے یہ سارے لوگ دیکھ لیں, اگر کتے نے اکیلے کھایا تو سمجھو کہ انگریز ہے, اور اگر باقی سارے کتوں کو بلایا تو پھر مسلمان ہے. مسلمان ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا ایک ساتھ کھاتے جیسے تبلیغی, انگریز بتاتے کہ دو دو تین تین نہ کھاؤ, جراثیم ایک دوسرے کے لگے. فرمایا اگر کتا اکیلا کھائے گا تو پھر یہ ہے کہ یہ انگریز ہے, اور اگر یہ کہ دوسرے کتوں کو بلائے گا تو پھر مسلمان ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کتا اکیلا کھائے گا یا بلائے گا دوسروں کو؟ اکیلا کھائے گا. اس لیے مہربانی کر لے, ہو سکے تو ایک ساتھ کھانا کھائے, ہو سکے تو ایک ساتھ. اکیلا کھانا جو انگریز کہتے ہیں کہ جی اگر ایک ساتھ کھائیں گے نا تو پھر جراثیم, میرے جراثیم مولانا شفیق الرحمان کو بیمار کریں گے, ان کے ہاتھوں میں انگلی میں جراثیم وہ مجھے بیمار کریں گے. اس قسم کے جراثیم ہوتے تو تبلیغوں کو لگ جاتے, وہ سب سے زیادہ تکڑے ہیں. 30 40 تبلیغ والے ایک ساتھ بیٹھ کر کے, ہمارے طلبہ 1100 میرا تو چھوٹا مدرسہ ہے, 1200 طلبہ وہ ایک ساتھ دال کھاتے, دوا کر کے دال کھاتے, اور آج تک کوئی جراثیم براسیم نہیں دیکھا. ایسے دال خور اتنے تکڑے, خدا کی قسم تکے والے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. جو مرغا تکہ جو کھاتے وہ نہیں, وہ ایسے تکڑے یہ دال خور, یہ دال کھا کر جراثیم لگتے تو مولویوں کو لگ جاتے. اس قسم کے جراثیم کے جو ایک ساتھ دسترخوان, یہاں سے پلاسٹک کے دسترخوان ادھر تک بچھایا, اور وہ دال کی بڑی بڑی پلیٹ جو مستقل دریا ہے وہ لا کر کے اس میں شرید بنا کر کے سارے کے سارے کھاتے, جراثیم ادھر. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمائے کتا اکیلا کھائے گا تو پھر گورا ہے, انگریز ہے, اور اگر یہ کہ دوسروں کے ساتھ کھائے گا تو سمجھ لینا سنی ہے. اور پکی بات ہے کہ کتا اکیلا کھاتا ہے, لہذا یہ کتا ہے انگریز, اور یہ کتا ہی ہے کہ مسلمان نہیں ہے. ایک موقع پر شاہ صاحب سے کہا اللہ تعالیٰ ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ ایک موقع پر شاہ صاحب سے کہا, کسی ہندو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ شاہ صاحب نے فوراً فرمایا اللہ مومن ہے, اللہ ہندو نہیں ہے. اللہ مومن ہے, اللہ ہندو نہیں ہے. اتنا حاضر دماغ تھا. یہ مولویوں کا دماغ, میں اور شفیق الرحمان ہم کوشش بھی کریں, ہمارے فرشتے یہاں کام نہیں کریں گے. تو شاہ صاحب نے فوراً فرمایا کہ اللہ پاک یہ ہے کہ وہ مسلم ہے, اللہ پاک یہ ہے کہ مومن ہے, اللہ ہندو نہیں ہے. تو ہندو نے پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا کہ اگر اللہ ہندو ہوتا تو گائے کی ذبح کرنے کی اجازت نہ دیتا, گائے تمہارا معبود ہے, لیکن ہمارے اللہ نے ہمیں بتایا کس کر کے گائے ذبح کر کے کھایا کرو. معلوم ہوتا ہے جب اللہ تمہارے معبود گائے کا دشمن ہے تو یہ اللہ مسلم ہے, یہ اللہ مومن ہے, اللہ ہندو نہیں ہے, اس لیے آپ سے دشمنی کی. بہرحال عرض کرا ثقیلتان فی المیزان, ترازو کے اندر یہ بہت بھاری ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس قسم کے, پورا دین بھاری ہے. یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم بھی بھاری ہے, نماز بھاری ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, روزہ ہے, اخلاقیات ہے, پورا قرآن انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, قرآن پورا کا پورا بھاری ہے. اللہ پاک یہ ہے کہ اللہ پاک اساتذہ کی محنت اور معلمات کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جن بچیوں نے یہ کہ پڑھا ہے ان کے پڑھنے کو, ان کی مجاہدہ ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ حضرات جو مدرسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں, مدرسے کے معاونین اور منتظمین, برادر مکرم حافظ زاہد صاحب, اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ مولانا مختار صاحب, اور مسجد اور مدرسے کے متولی اور منتظمین, اہل محلہ جن کی نگرانی میں یہ مدرسہ آباد ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے علم میں, عمل میں برکتیں عطا فرمائے, رزق میں برکت عطا فرمائے, عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کے اندر برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا دے, اللہ ہمارا بن جائے. جن بچیوں نے, ان کو میری طرف سے اجازت حدیث ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آگے جا کر کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور آپ کے فرمودات, ان کو جو آپ پڑھائیں گے ان کی تشریح اس طرح ہونی چاہیے جو ہمارے اکابرین, محققین, بزرگان دین, سلف صالحین نے جو تشریح کی ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ تشریح آپ کریں گے. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کے فیض کو عام فرما دے, تام فرما دے. ادارے کو اللہ پاک مرکز ہدایت بنا دے, مرکز نور بنا دے, اور علوم ہدایت کا چشمہ بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے جنہوں نے بخاری شریف کی تکمیل کی ہے, اللہ پاک ان کو ہماری بہنوں کے لیے, ہماری بیٹیوں کے لیے, ہماری ماؤں کے لیے اللہ ان کو مقتدا بنا دے, پیشوا بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے باقی ہماری مائیں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ
دین کا فائدہ ان کو پہنچا دے، حلال و حرام کی معرفت اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کرا دے۔ اللہ تعالیٰ اساتذہ کی محنت اور مجاہدہ اور ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ختم بخاری جو میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کا مجموعہ ہے، ان تمام کتابوں کا ثواب پیارے محمد کو پہنچا دے، 1.25 انبیاء کو پہنچا دے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، بزرگان دین، غوث اور ابدال اور کتب، شہداء اور پیران پیر عبد القادر جیلانی، ابراہیم ادہم اور جتنے بھی اکابرین ہمارے حضرت علماء دیوبند میں حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا خاندان جن کے ذریعے سے یہ علوم ہم تک یہ ہے کہ پہنچے ہیں، حکیم الامت اشرف علی تھانوی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ العربی والعجم حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیارے شیخ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں اللہ ان کی خدمات کا بہترین سے بہترین جزا ان کو دے دے، ان کو غریق رحمت کر دے، ان کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمتوں کی بارش کر دے۔ اے اللہ جتنے میرے بھائی میری بہنیں یہاں آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ میں نالائق، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، سب کے راز اور سب کے بھیدوں کو، سب کی مشکلات کو آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ سب کی جائز مشکلات کو، حاجات کو، ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اس مجلس کے اندر مبارک تیرے بندے ہوں گے، ان کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ ہم سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ ہمارے مراکز ایمانیہ، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے، اور جہاں جہاں مسلمان بے بس، بے کس، بے سہارا ہے، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما دے، ان کی دستگیری فرما دے۔ عراق والے، چچنیا والے، کشمیر والے، فلسطین، برما اور شام والے، جہاں جہاں جو مسلمان بے بس، بے کس، بے سہارا، اللہ ان کی مدد فرما دے۔ میرے پیارے رب مدد فرما دے، اے اللہ مدد فرما دے۔ اے اللہ مزید ہمیں امتحانوں سے دوچار نہ کر دے، اے اللہ ہم امتحانات کے متحمل نہیں ہے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے، اس ملک کے باشندگان کی حفاظت فرما دے، ایک ایک مسلمان کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت فرما دے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے، پاک پروردگار ان کو حضرت عائشہ، حفصہ، صفیہ اور سودا، حضرت زینب ازواج مطہرات کی بیٹیاں بنا دے، ان کے علوم کا وارث ان کو بنا دے، ان کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت فرما دے، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے، اندرونی بیرونی ہر قسم کی شرور اور آفات سے اس ملک کی حفاظت فرما دے، اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ دینی ادارے جو مختلف شعبے جات میں مختلف یہ ہے کہ تیرے بندے کام کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت والوں کے ہاتھ بٹا دے، صحراؤں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں بستر اٹھا کر کے ضربے لگا رہے ہیں اللہ، ٹھوکر کھا رہے ہیں، ان کی مدد فرما دے، ان کی اس فریاد کو ایک ایک اے اللہ صحراؤں میں، جنگلوں میں، ایک ایک خطے میں مسلمانوں کے دلوں تک اس فریاد کو پہنچا دے۔ علماء کرام کے لیے جو مشکلات ہے، اہل مدارس کے لیے جو مشکلات ہے، اے اللہ ان مشکلات کو آسان فرما دے، علماء ربانیین کی حفاظت فرما دے، علماء ربانیین کی حفاظت فرما دے، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، مساجد و مدارس کی حفاظت فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دے، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، قرض داروں کو قرض چکانے کی توفیق عطا فرما دے، ایمان کی حالت میں جو یہاں سے رخصت ہو چکے پروردگار ان سب کی مغفرت کاملہ فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ جن لوگوں، جن بچیوں نے ان بخاری شریف دیگر کتابوں کی تکمیل کی ہے اللہ ان کے اعز و اقارب اور ان کی مرحومین کے لیے ان کو ذریعہ نجات بنا دے، باعث مغفرت فرما دے، رکھ لے ہمیں تو اپنی مرضی کے مطابق چلا لے۔ اے اللہ دنیا کی عارضی زندگی پوری ہو جائے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اس مجلس میں، اس مبارک مجلس میں پروردگار ختم بخاری کے موقع پر دعا رد نہیں ہوتی۔ اے اللہ ان مبارک چہروں کے جو میرے سامنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، اور یہ ہے کہ جہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ، باپردہ خواتین اے اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے، ان کی لاج رکھتے ہوئے اے اللہ
اہل محلے کے حالات کو بدل دے، پورے ملک کے حالات کو بدل دے، پورے ملک کے حالات کو بدل دے، رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، ہماری ٹوٹی پوٹی ان محنتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے، درودوں کا سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، سوا لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے، خاتمہ ہمارا ایمان پر کر دے، خاتمہ ایمان پر کر دے، خاتمہ ایمان پر کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔